بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام از دا پرپز آف لائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو بیوہ عورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا، جن کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تقریباً 25 سال پونے 10 ماہ رہیں، 14 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد، اور کل عمر 64 اور 65 کے درمیان ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں، 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں۔ قاسم اور طاہر یہ صاحبزادوں کے نام ہے، اور حضرت طاہر کا نام عبداللہ بھی تھا۔ ان دونوں کی وفات بچپن میں ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادیوں کے نام ہے۔ ایک صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے، ان کا نام ابراہیم تھا، اور لڑکپن ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی بہترین اخلاق کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، رحم، سخاوت، وفاداری، وعدے کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، دوستوں کی ہمدردی، اعضاء کی غمخواری، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام اچھی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا تھا کہ ناممکن ہے کوئی اس کی گرد کو بھی پہنچ سکے۔ بہترین اخلاق کا یہ اثر تھا کہ لوگ ادب کے باعث نام نہیں لیتے تھے۔ صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مقرر تھا۔ سادگی اور صفائی سے بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکپن ہی میں تمام بری باتوں سے محفوظ رکھا جو اس زمانے میں رواج پائی ہوئی تھی، مثلاً حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب، زنا، ناچ گانا، لوٹ، چوری، بت پرستی اور بتوں کے نام کی چیز کھانا، بتوں پر چڑھاوا، شعر گوئی، عشق بازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ان سب چیزوں سے پاک و صاف رہی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچے ہوئے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی کے مرید ہوئے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نے باقاعدہ تربیت کی۔ یہ تمام خوبیاں خدا داد تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی امی تھا۔ اول تو عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہ تھا۔ مکہ شہر میں کل 4 یا 5 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرنے والے وفات پاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمانہ پرورش پائی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی رہے۔ اور صحیح علم تو خدا کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی رکھنے میں بظاہر چند فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تمام دنیا کو ادب اور تہذیب سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد صرف خدا ہو، کوئی انسان نہ ہو۔
کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ میرا سکھایا ہوا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جس طرح پرورش کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں باپ کے احسان سے آزاد رکھا گیا، اسی طرح تعلیم اور روحانی تربیت کے سلسلہ میں بھی کسی کا احسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہو۔ نمبر 3 یہ کہ یہ بھی خیال نہ کیا جا سکے کہ فلاں شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد تھا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عالم ہوگا، معاذ اللہ۔ نمبر 4 یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو تو کوئی یہ وہم بھی نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو عقل مندی اور دانائی، تہذیب اور ادب کی تعلیم فرمائیں تو کوئی یہ خیال نہ کر سکے کہ پہلی کتابیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔